بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج 1 اگست ہے، یعنی یہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم میں آپ کو داستان سناتی ہوں۔ داستان تو نہیں ہے، یہ تو حقائق ہیں، اور یہ حقائق لکھے ہوئے ہیں دا موسٹ فیمس اینڈ اتھینٹک قدرت اللہ شہاب صاحب کے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب جو لکھ گئے ہیں وہ ایک سنت ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ وہ پاکستان کی اصل کہانی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ کہانی پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوئی اور آج تک یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اور اگرچہ کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کو بھی بڑی امید تھی کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی زندگی تو کیا، ان کی موت کے بعد بھی یہ کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور ہم لوگ محو انتظار ہے کہ کب یہ کہانی ختم ہوگی۔ لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا اور جس بہادری سے انہوں نے لکھا، یہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اور آج بھی ان چیزوں کو آپ پڑھیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور اصل سٹوری، اصل قصہ، اصل تقسیم ہند کی داستان یہیں سے پتہ چلتی ہے۔ ورنہ جو ہمارے اسکولوں میں ہے، جو ہمارے نصاب میں ہے، جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، وہ حقائق سے بہت دور ہے۔ اس میں تو صرف چیدہ چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ ایک بچہ مطالعہ پاکستان جب وہ 9ویں کلاس میں پڑھنا شروع کرتا ہے، اور چاہے وہ BA کر رہا ہے یا کوئی بھی ڈگری لے رہا ہے، تو مطالعہ پاکستان کی جو کتاب اس کے ساتھ چلتی ہے، وہ 9ویں میں پڑھنے والی چیزیں ساتھ ہی چلتی رہتی ہیں۔ جبکہ یہ جو مطالعہ پاکستان ہے یا اسلامیات ہے، یہ اس قسم کے مضامین نہیں ہیں کہ آپ انہیں لمیٹڈ کر دیں اور انہیں روک دیں۔ یہ تو چلتے پانی کی طرح کے مضامین ہیں، اور یہ اگر اچھے اساتذہ مل جائیں تو یہ آپ کی لائف میکنگ قسم کے سبجیکٹس ہیں، مضامین ہیں، جو آپ کی ذاتوں میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ چلیں، یہ قصہ بعد میں سے ہی۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب چونکہ بیوروکریٹ تھے، اور یہ بڑے اپنے وقت کے بہترین لوگ یہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے دور میں بیوروکریسی میں آئے اور وہ امتحانات پاس کیے جو کہ اس دور میں مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھے۔ تو انہوں نے جو داستان لکھی، پاکستان کے حوالے سے جو کچھ بتایا، وہ کسی شک و شبہ سے بالا ہے۔ وہ ایک بہت اچھے بیوروکریٹ تو تھے ہی، وہ ایک بہت اچھے مسلم بھی تھے، مسلمان تھے، انسان تھے۔ تو ان کے باتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سنیں، اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ لوگ شہاب نامہ ضرور پڑھیں۔ اڑیسہ سیکریٹریٹ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکریٹری کی حیثیت سے پاسپورٹ جاری کرنے کا کام میری تحویل میں تھا۔ ایک روز میں دفتر سے گھر واپس آیا تو ادھیڑ عمر کے ایک صاحب برآمدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ سہروردی صاحب اب بنگال کے چیف منسٹر تھے، اور وہ ان کا خط لے کر مجھے ملنے آئے تھے۔ ان کا اصلی نام تو کچھ اور تھا، لیکن سہروردی صاحب نے انہیں حامد علی کے نام سے موسوم کیا تھا۔ اپنے خط میں سہروردی صاحب نے لکھا تھا کہ مسٹر حامد علی کلکتہ میں مسلم لیگ کے ایک انڈر گراؤنڈ ورکر ہیں، اور ہندو مسلم فسادات میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب قائد اعظم کی اجازت سے انہیں فوری طور پر ایک خفیہ مشن پر مصر بھیجنا مقصود ہے، لیکن پاسپورٹ کی مشکل درپیش ہے، کیونکہ مسٹر حامد علی کا نام حکومت کی بلیک لسٹ میں درج ہے۔ تملوک میں میرے چاول کا گودام توڑنے کی طرف مزاحن اشارہ کر کے سہروردی صاحب نے لکھا تھا، مجھے معلوم ہے کہ غیر قانونی حرکات کا تمہیں عملی تجربہ حاصل ہے، اس لیے میں حامد علی کو تمہارے پاس بغیر کسی معذرت کے بھیج رہا ہوں۔ میں نے اس سمائی کی آل انڈیا سول لسٹ اٹھا کر دیکھی تو اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس وقت ہندوستان بھر میں اڑیسہ ہی کا سیکریٹریٹ تھا جس میں ایک مسلمان ڈپٹی سیکریٹری کے پاس پاسپورٹ جاری کرنے کا پورا اختیار تھا۔ اس انوکھے اتفاق سے فائدہ اٹھا کر اگلے روز میں نے مسٹر حامد علی کا پاسپورٹ بنا کر ان کے حوالے کیا، اور سہروردی صاحب کے نام صرف اتنا پیغام لکھ بھیجا، آرڈر اوبیڈ، لا بروکن۔
اس فقرے میں کلکتہ کے بنگالی اخبار امرت بازار پتریکا کے ایک ایڈیٹوریل کی طرف اشارہ تھا، جس میں مسٹر سہروردی پر یہ بھپتی کسی گئی تھی کہ ہندو مسلم فسادات میں بنگال کے چیف منسٹر کا فرض منصفی صرف اتنا رہ گیا ہے کہ مسلمان بے روک ٹوک قانون شکنی کرتے رہیں، پولیس بے چون چراں وزیر اعلیٰ کا حکم مانتی رہے اور ہندو بے دریغ قتل ہوتے رہیں۔ مسٹر حامد علی جتنا وقت پاسپورٹ بنوانے کی خاطر کٹک میں ٹھہرے، ان کے منہ سے بار بار بس ایک ہی بات نکلتی تھی، وہ یہ کہ ہندوستان بھر میں کانگریس، ہندو مہاسبھا، راشٹریہ سیوک سنگھ، اکالی دل اور کئی دوسرے ہندو اور سکھ اداروں کی سرپرستی میں بڑے وسیع پیمانے پر مہلک ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں، جو یقیناً نہتے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ ان ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے بہت سے ہندو اور سکھ مہاراجے اور راجے بڑی فراخ دلی سے چندہ دے رہے ہیں۔ ان میں مہاراجہ پٹیالہ کا نام سر فہرست ہے۔ پہلے تو مجھے شبہ ہوا کہ مسٹر حامد علی جذبات کی رو میں بہہ کر مبالغہ سے کام لے رہے ہیں، لیکن بہت جلد مجھے اس بات کا بین ثبوت مل گیا کہ آل انڈیا کانگریس جیسی بزعم خود نیشنلسٹ سیاسی جماعت بھی مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی میں بری طرح ملوث ہے۔ اڑیسہ کے چیف منسٹر شری ہری کرشن مہتاب کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ ایک بار دہلی سے وہ کانگریس کی کسی میٹنگ سے واپس آئے تو اپنے معمول کے مطابق انہوں نے کاغذات کی کالی صندوقچی میرے حوالے کر دی۔ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ سیاسی کاغذات چھانٹ کر میں ان کے پرسنل پرائیویٹ سیکرٹری کے سپرد کر دیتا تھا اور سرکاری کاغذات متعلقہ محکموں کو بھیج دیتا تھا۔ ان کا پرسنل پرائیویٹ سیکرٹری بڑا متعصب ہندو تھا۔ وہ اکثر اس بات پر سر پیٹتا تھا کہ مہتاب صاحب کے سیاسی کاغذات میرے ہاتھ سے کیوں گزرتے ہیں۔ چند بار اس نے چیف منسٹر کے پاس اس طریقہ کار کے خلاف بڑا سخت احتجاج بھی کیا، لیکن مہتاب صاحب نے کبھی سنجیدگی سے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ جب کبھی میں سیاسی نوعیت کے کاغذات کا پلندہ پرسنل پرائیویٹ سیکرٹری کے حوالے کرتا تھا تو وہ ماتھے پہ ہاتھ مار مار کر فوں فاں کیا کرتا تھا۔ گجب ہو گیا، گجب ہو گیا، اپن نے تو سینت سینت کر ایک ایک کاغذ ضرور پڑھ لیا ہوگا، اپن نے تو ایک ایک کاغذ کی نقل بھی رکھ لی ہوگی، بڑے گجب کی بات ہے، مہتاب جی کی بدھی تو بالکل ماری گئی ہے۔ اس بار جو میں نے چیف منسٹر کے کاغذات کا جائزہ لیا تو ان میں ایک عجیب دستاویز ہاتھ آئی۔ یہ 6-7 صفحات کا سائیکلو سٹائلڈ انتہائی خفیہ حکم نامہ تھا، جو کانگریسی چیف منسٹروں کے نام اس ہدایت کے ساتھ جاری کیا گیا تھا کہ ہر چیف منسٹر اسے اپنی ذاتی تحویل میں رکھے۔ اس میں لکھا تھا کہ تقسیم ہند کا معاملہ تقریباً طے پا چکا ہے، اس لیے جن صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں قائم ہیں وہاں پر مسلمان افسروں کو کلیدی عہدوں سے تبدیل کر دیا جائے، خاص طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پریس ڈپارٹمنٹ میں بااعتماد ہندو افسروں کو تعینات کیا جائے، ڈی سی، آئی جی اور ایس پی عموماً ہندو ہوں، تھانوں کے انچارج بھی زیادہ سے زیادہ ہندو ہوں، محکمہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ میں مسلمانوں کو فیلڈ ورک سے ہٹا کر بے ضرر قسم کے دفتری کام کاج پر لگا دیا جائے، پولیس کی نفری میں مسلمان سپاہیوں کو بتدریج غیر مسلح کر کے پولیس لائن اور تھانوں کے اندر معمولی فرائض پر مامور کیا جائے، جن صوبوں میں سرحدی مسلمانوں سے بھرتی شدہ ماؤنٹڈ ملٹری پولیس ہے انہیں فوراً توڑ دیا جائے اور افسروں اور نفری کو اختتام ملازمت کی مناسب رقم یکمشت ادا کر کے رخصت کر دیا جائے، سرکاری خزانوں، اسلحہ خانوں اور مال کے ریکارڈ آفسوں کی حفاظت کے لیے ہندو گارڈ تعینات کیے جائیں، اسلحہ رکھنے والے مسلمان لائسنس ہولڈرز کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جائے، ایسے ہنگامی منصوبے تیار رکھے جائیں جن کے تحت ان لائسنس داروں سے قلیل ترین نوٹس پر ہر قسم کا اسلحہ قریبی تھانے میں جمع کروایا جا سکے، کاروں، بسوں، ٹیکسیوں اور ٹرکوں کے مسلمان مالکوں کی فہرستیں بنا کر ان پر کڑی نظر رکھی جائے، مسلمان آتش بازوں کے لائسنس معطل کر دیے جائیں اور ان کا آتش گیر اسٹاک فوری طور پر پولیس کی حفاظت میں لے لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیف منسٹر کو نہایت سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ ان ہدایات پر ایسی خوش اسلوبی سے عمل درآمد کرے
کہ اس سے آبادی کے کسی فرقے کے خلاف کسی قسم کے امتیازی سلوک کا پہلو ظاہر نہ ہو۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا اس سے بہتر ظہور چشم تصور میں لانا محال ہے۔ یہ حکم نامہ پڑھ کے مجھے شدید ذہنی دھچکا لگا۔ مہاتما گاندھی کے نام نہاد بے تعصبی کی لنگوٹی باد مخالف کے جھونکوں میں اڑ کر دور جا پڑی اور وہ اپنے اصلی رنگ و روغن میں بالکل برہنہ ہو گئے۔ اہنسا پرم دھرم کے اس جھوٹے پجاری کے اشاروں پر ناچنے والی انڈین نیشنل کانگریس کے عزائم مسلمانوں کے خلاف اتنے ہی خطرناک اور سنگین نکلے جتنے کہ ہندو مہا سبھا راشٹریہ سیوک سنگھ کے سمجھے جاتے تھے، بلکہ کانگریس کے ساز شانہ منصوبے دوسرے فرقہ وارانہ جماعتوں سے بھی زیادہ پرخطر اور ہولناک تھے، کیونکہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں کانگریس کی حکومت تھی اور مرکز کی عبوری گورنمنٹ میں 14 میں سے 6 کانگریسی اور 2 مزید غیر مسلم وزیر تھے۔ فوج کا محکمہ سردار بلدیو سنگھ کے قبضے میں تھا اور سارے ہندوستان کی پولیس، CID، ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ کی مشین سردار ولبھ بھائی پٹیل کے معتصبانہ ہاتھوں میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کانگریس اپنی قوت کے تمام وسائل مسلمانوں کا سر کچلنے کے لیے ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لیس ہو رہی تھی۔ یہ دستاویز پڑھ کر تھوڑی دیر میرے دل پر ایک عجیب سی کشمکش ہوتی رہی۔ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کا پیشہ ورانہ ضمیر میرے اندر چھپے ہوئے بے عمل، ناقص اور خوابیدہ سے مسلمان کے ضمیر کے ساتھ ٹکرا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی سی لڑائی کے بعد جیت ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہی کی ہوئی۔ چنانچہ میں نے یہ دستاویز اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی اور اسی رات قائد اعظم سے ملاقات کی نیت سے دہلی روانہ ہو گیا۔ ان دنوں مسٹر KH خورشید قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ اگر وہ دہلی میں موجود ہوتے تو غالباً مجھے قائد اعظم سے ملنے میں کوئی دقت پیش نہ آتی، لیکن وہ موجود نہ تھے۔ 1-2 روز کی تگ و دو، منت سماجت اور ہیلو بہانوں کے بعد آخر بڑی مشکل سے مجھے قائد اعظم تک رسائی حاصل ہوئی۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ فارغ ہو کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گرددار آواز میں بولے، کیا بات ہے؟ سر، میں آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے، میں اڑیسہ میں ڈپٹی ہوم سیکرٹری ہوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کی۔ کیسی دستاویز؟ میں نے آگے بڑھ کر کانگریس کا سرکولر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کھڑا ہوا ان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ان کے جذبات میں ہلکا سا ارتعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا، یہ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے فر ساری بات بتا دی۔ ویل، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دس از بریچ آف ٹرسٹ۔ میں نے اپنا قومی فرض پورا کرنے کے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے مجھے قدر سختی سے ٹوک دیا اور فرمایا، ڈونٹ یو سی ایچ کاپی از نمبرڈ؟ اٹس ڈس اپیئرنس وڈ بی ایزیلی ٹریک ڈاؤن ٹو یو۔ آر یو پریپیئرڈ ٹو فیس دا کانسیکوینسز؟ میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، یس سر، آئی ایم فلی پریپیئرڈ۔ کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ قائد اعظم نے دستاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی سر، یہ میں آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔ آل رائٹ، تم جا سکتے ہو، قائد اعظم نے حکم دیا۔ میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کے پوچھا، تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ قدرت اللہ شہاب۔ بوائے، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن ان کے لہجے میں مجھے شفقت کا ہلکا سا گداز ضرور محسوس ہوا۔ یہ اپریل 1947 کی بات ہے۔ اس وقت ہندوستان کی بساط سیاست پر مسلمانوں کے خلاف جو خطرناک چالیں چلی جا رہی تھی، ان کا پس منظر بڑا سبق آموز ہے۔ جب سے لاہور 1940 کا پاکستان ریزولوشن منظور ہوا تھا، اسی وقت سے گاندھی جی لنگر لنگوٹ کس کر اسے ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔ 1942 میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپان کے ہاتھوں چاروں طرف شکست پر شکست نصیب ہو رہی تھی،
تو انہوں نے ایک منجھے ہوئے سیاسی جواری کی طرح حالات کو انک تول کر اپنا پانسا پھینکا اور مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہندوستان چھوڑ دو، کوئٹ انڈیا تحریک کا کھڑا کر دیا۔ جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ اگر انگریز واقعی چلے جائیں تو ہندوستان کس کے حوالے کر کے جائیں، تو گاندھی جی کے چیلے چپاٹوں کا جواب بڑا جازم اور غیر مبہم ہوتا تھا: ٹو گاڈ اور ٹو انارکی۔ طوائف الملوکی کی صورت میں پوبارہ اکثریت ہی کی تھی اور بر صغیر میں اکثریت قوم ہندو کی تھی۔ 1.5-2 برس بعد جب جنگ عظیم کا پانسا پلٹنا شروع ہوا اور برطانیہ کا پلہ بھاری دکھائی دینے لگا تو گاندھی جی نے بھی پینترا بدلا۔ جس وقت برطانیہ شکست کھا رہا تھا تو گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پرچار اس اصول کی بنا پر کر رہے تھے کہ جنگ و جدال اہنسا پرم دھرم کے منافی ہے، لیکن لڑائی کا نقشہ بدلتے ہوئے اہنسا کا اصول بھی موم کی ناک کی طرح مڑ گیا۔ اب گاندھی نے برٹش حکومت کو یہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فوراً منتقل کر دیا جائے تو جنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ مہاتما گاندھی کے سیاسی دین میں اہنسا کے اصول کو مصلحتوں کی بے لچک حاصل تھی۔ جب جی چاہا ہارتے ہوئے انگریز کے خلاف جنگی بائیکاٹ کے لیے استعمال کر لیا اور جوں ہی حالات بدلے جیتے ہوئے انگریز کے ساتھ جنگی تعاون کے لیے کام میں لے آئے۔ امور ریاست اور سیاست میں ریاکاری کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے والے کوٹلیا کا ارتھ شاستر بھی گاندھی جی کے عملی ہتھ کنڈوں کے سامنے بازیچہ اطفال نظر آتا ہے۔ جنگ ختم ہوتے ہی انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس پارٹی کے ساتھ کانگریس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔ اب انہوں نے برملا یہ رٹ لگانی شروع کر دی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کانگریس ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد کانگریس خود اس سے نمٹ لے گی۔ اہنسا پرم دھرم کا یہ دیرینہ پجاری اب باضابطہ تلوار سونت کر میدان جنگ میں اترنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور ناقابل تقسیم اکائی ہے، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش گیو ماتا کا جسم کاٹنے کے مترادف ہے۔ جراحی کا یہ عمل بھارت ماتا پر کرنے سے پہلے ان کی اپنی لاش پر کرنا ہوگا۔ اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادی ہند کی گتھی سلجھانے مارچ 1946 میں ہندوستان وارد ہوا۔ مشن میں لارڈ پیتھک لارنس، سر اسٹیورٹ کرپس اور مسٹر اے وی الیگزینڈر شامل تھے۔ رجحان طبع اور میلان خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لارنس گاندھی جی کے مہاتمائی کے اسیر تھے۔ وہ گاندھی جی کو مشرقی دانائی اور روحانیت کا منبع سمجھتے تھے اور ان دونوں کا آپس میں گرو اور چیلے کا تعلق تھا۔ کشمیر کے سب سے زیادہ تیز ترار اور فعال ممبر مشن کے سب سے زیادہ تیز ترار اور فعال ممبر سر اسٹیورٹ کرپس تھے۔ ہندو نہرو کے ان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ مشن کی بیشتر اہم تجاویز پنڈت نہرو اور گاندھی جی کے خفیہ مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے سر اسٹیورٹ کرپس اپنے ایک ذاتی دوست سدھیر گھوش کو دلال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مشن کے تیسرے ممبر اے وی الیگزینڈر کو کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کسی قسم کی ذہنی یا جذباتی یا ذاتی وابستگی تو نہ تھی، لیکن ان کو یہ وہم لاحق تھا کہ کانگریس کے مرد آہن ولبھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر مستقبل میں آزاد ہندوستان اور انگلستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ اس ملی بھگت کے مقابلے میں قائد اعظم کی ذات یک و تنہا تھی۔ ان کا واحد ہتھیار ان کا ذاتی کردار تھا، جس کا ایک نمایاں جوہر ان کی سیاسی بصیرت تھی، لیکن اس سے بھی بڑا جوہر ان کی کامل ثابت قدمی اور دیانتداری تھی، جسے نہ خوف دبا سکتا تھا، نہ خوشامد ڈگمگا سکتی تھی، نہ لالچ خرید سکتا تھا۔ آج کے لیے میں اپنی ریڈنگ کو یہاں پہ ختم کر رہی ہوں۔ اس کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے اور یہ پورا جو اس کا باب ہے، چیپٹر ہے، اس کو ضرور پڑھیں گے تاکہ کچھ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ
پاکستان حاصل کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا، اور ہمیں اس چیز کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن آخر میں ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھتی ہوں۔ یہ جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے اتنا دکھ ہوا تھا، اور میں آج بھی سوچتی ہوں اور میں کانپ جاتی ہوں کہ ہم لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آزادی کی قیمت کیا تھی۔ 15 اگست کو جب بھارت پر آزادی کی دیوی کا نزول ہوا تو امرتسر شہر نے اس روز سعید کو عجیب طور پر منایا۔ جان کونیل نے اپنی کتاب اکنیکلک میں لکھا ہے کہ اس روز سکھوں کے ایک ہجوم نے مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کا جلوس نکالا۔ یہ جلوس شہر کے گلی کوچوں میں گھومتا رہا، پھر سارے جلوس کی عصمت دری کی گئی۔ اس کے بعد کچھ عورتوں کو کرپانوں سے ذبح کر دیا گیا، باقی کو زندہ جلا دیا گیا۔ واہ گرو کا خالصہ، واہ گرو کی فتح! کس قدر دکھ کی بات ہے۔ ہاؤ سیڈ اٹ واز! کیا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی لوگوں نے، عورتوں نے، بیٹیوں نے، مردوں نے، بچوں نے کیا قیمت ادا کی تھی؟